آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ابھی مکہ شریف کی سرزمین پہ ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھا جائے، دنیا کے تمام چیزوں کو دیکھا جائے، یہ دنیا کس طرح اپنے آپ کو کروٹیں بدل بدل کے اور آگے بڑھا رہی تھی، میرے آقا کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ انسانیت اس طرح بے بس نظر آتی تھی، یہی انسان اپنے آپ کو آنکھ رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، ساری چیزیں اس کے پاس تھی، لیکن اگر اسے دیکھا جائے تو بالکل ملفوظ نظر آتا تھا۔ یہی انسان صبح سویرے جب اٹھتا تو ایک خدا کے بجائے کئی باطل خداؤں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ جب کوئی اٹھتا سویرے سویرے اور جیسے ہی اس کی نظر سورج پہ پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر کے کہہ دیتا، اے سورج تو میرا خدا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا، شام میں چاند نکلتا، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تو میرا معبود ہے۔ یہی انسان جب ستاروں کو دیکھتا تو ستاروں کی چمک کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تم میرے معبود ہو۔ یہی انسان جب بڑے بڑے درختوں کو دیکھتا تو کہہ دیتا تم میرے معبود ہو۔ یہی انسان جب بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتا، پہاڑوں کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تم میرے معبود ہو۔ یہاں تک کہ دریا کو خدا کہا جا رہا تھا، مکھی مچھر کنکر ہوا فضا سب کو خدا مانا جا رہا تھا۔ ایک خدا کے بجائے کئی باطل خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اسی ہندوستان کی اگر ہسٹری اٹھا کر کے آپ پڑھیے تو 32,000 معبودان باطل کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگ سورج کو خدا کہہ رہے تھے، چاند کو خدا کہہ رہے تھے، آسمان اور زمین کو بھی اپنا وہ خدا مان لیے تھے۔ اللہ اکبر، میرے حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ کے حالات کو اگر آپ دیکھ لیجئے، مکہ المکرمہ میں اس طرح سے حالات پایا جا رہا تھا کہ لوگ لقمے پہ شراب پی رہے تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو شراب پی کر کے جایا کرتے، اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو شراب پی کر کے کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح مکے کا حال پایا جا رہا تھا۔ پورے عربستان میں اگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو جاتی تو تلواریں نکل آتی تھی، لوگ اپنا ہتھیار نکال کر کے حملہ آور ہو جاتے تھے۔ یعنی نہ چھوٹے بڑے کا ادب کرتا تھا، نہ بڑا چھوٹے کا ادب کیا کرتا تھا۔ یہ زندگی پائی جا رہی تھی۔ اسی ہندوستان میں اگر عورتوں کو دیکھ لیجئے، عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا اور سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورتوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، عورتوں کو قیدی بنایا جا رہا تھا۔ عورتیں اس طرح لاچار اور مجبور ہو چکی تھی کہ اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، اگر اسی ہندوستان میں کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو یا تو اس کے شوہر کے چتا پہ لٹا کر کے اسے جلا دیا جاتا تھا، خاکستر کر دیا جاتا تھا، یا تو پھر اس کو ایک قید خانے میں بند کر دیا جاتا تھا، 6 مہینہ تک ایک کوٹری میں بند کیا جاتا، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیا جاتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اگر وہ زندہ نکلتی تھی تو اس کو پورے بازار میں ٹہلایا جاتا تھا، اس کے دامن میں مینگنیاں بھری جاتی تھی، جانوروں کے لید بھرے جاتے تھے، پھر کہا جاتا تھا یہ منحوس لڑکی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ منحوس عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، عربستان کا حال اس سے برا تھا۔ عربستان میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کا بوریا بستر الگ کر دیا جاتا تھا، اور عربستان میں اگر بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا کے محفل میں آنے والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج اگر سگا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اپنی بڑی بیٹی ہو یا کوئی اور بیٹی ہو سب سے محبت کرتا ہے، لیکن عربستان میں یہ ماحول نہیں پایا جا رہا تھا۔ عربستان میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو سگا باپ ہوتا تھا، اور سگا باپ اپنے بیوی کے گود سے بچی کو چھین لیا کرتا تھا اور ایک گڑھے میدان میں پہنچتا تھا، گڑھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، حضرت دحیہ قلبی، میرے آقا نبی مکرم کا بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اتنے خوبصورت صحابی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، میرے آقا نے رات میں دعا کیا تھا، اے اللہ دحیہ قلبی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ رسول کی بارگاہ میں صبح سویرے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور مجھ پہ نظر عنایت کر دیجئے، لیکن میرے آقا میں نے گناہ بہت کیا ہے، میں نے جرم بہت کیا ہے، میں نے خطا بہت کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون سی خطا تو نے کی ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ وہ اپنے جرم بیان کرتے جا رہے ہیں، اپنے خطا کو بیان کرتے جا رہے ہیں، تب تک کہ میرے آقا کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ خطاؤں کو
معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے خطاؤں کو نہیں دیکھے گا۔ اگر تمہارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے، اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، تو اسے رحمان کہے گا، اللہ تیرے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو اسے غفور الرحیم کہے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے ایک بہت بھیانک جرم کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میں نے جاتے جاتے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ، میں کئی سال کے بعد گھر واپس آیا اور میں کہہ کے چلا گیا تھا، میں نے جیسے ہی دروازے پہ دستک دیا، اندر سے ایک لڑکی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں اس گھر کی لڑکی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ کون سی لڑکی ہے؟ میری بیوی نے کہا، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کے خون سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں ایک قبیلے کا، ایک خاندان کا مجھے امیر کہا جاتا ہے، میں قبیلے کا امیر ہوں، میں نے اپنی انہی ہاتھوں سے کئی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں سردار ہوں قبیلے کا۔ اب لوگ کیا کہیں گے کہ دوسرے بیٹیوں کو اس نے زندہ دفن کر دیا ہے، جب اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنی بچی کو رکھ لیا ہے۔ بیوی کہتی ہے اب کیا کرو گے؟ کہا میں اپنی بیٹی کو زندہ میدان میں لے جا کر کے دفن کر دوں گا۔ اس کی بیوی روتی ہے، پیر پہ گر جاتی ہے، ایسا مت کرو، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارے خون سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنی بے شرمی کے حیا کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو دھکا دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے، میدان کی طرف جانے لگتا ہے۔ 6-7 سال کی بچی ہے، کہتی باپ جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اے بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اے میرے آقا کی سیرت سننے والوں سنو، وہ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے اور اوزار بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے اے باپ جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیا مجھے میلہ دکھانے لے جا رہے ہو؟ کیا میلے میں مجھے کھلونا دلانے لے جا رہے ہو یا پھر دعوت کھلانے لے جا رہے ہو؟ باپ چپ چاپ چلا جا رہا ہے۔ بیٹی بار بار سوال کرتی ہے، باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے میدان میں پہنچتا ہے، اپنی بیٹی کو اتارتا ہے اور اپنا اوزار لے کے گڑھا کھودتا ہے۔ کھودنے کے بعد بیٹی کہتی باپ جان یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بجائے باپ کے چہرے پہ حیرانگی طاری ہوتی، وہ کہہ رہا کتنی جلدی اپنی بیٹی کو دفن کر دو۔ اس نے کہا میں تمہیں دفن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی سگی بیٹی کو اسی گڑھے میں اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ مٹی ڈالنے لگا، بیٹی بھی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہے۔ کہا باپ جان یہ کیسی جرم، یہ کیسی خطا ہو رہی ہے، یہ کیسا جرم ہو رہا ہے؟ جب اس کے گلے تک مٹی پہنچ گئی، اللہ اکبر، بیٹی نے کہا تھا اے پروردگار عالم، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے والا اپنا محبوب بندے کو کب بھیجے گا؟ اپنے آخری حبیب کو کب بھیجے گا؟ میرے آقا داستان سنتے جا رہے ہیں، میرے حضور کے آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی آنسو سے۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ اس داستان کو سنا تھا، میرے حضور نے بار بار سنا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے داہیہ قلبی، اب میرے حضور کو یہ داستان نہ سناؤ۔ یہ عربستان کا ماحول پایا جا رہا تھا، یہ مکہ المکرمہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ چھوٹے بڑے کا ادب کرتا تھا، نہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرتا تھا۔ شراب خوری عام ہو چکی تھی، زنا کرنے کو اپنے لیے لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے، معاذ اللہ اپنی سگی بہنوں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو اپنی سگی ماں سے وہ نکاح کر لیا کرتا تھا، شادی کر لیا کرتا تھا۔ یہ دنیا کا ماحول پایا جا رہا تھا۔ کوئی سورج کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی چاند کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی زمین کو سجدہ کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں یتیموں کی آواز جب رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچی، بیواؤں کی آواز جب میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچی، اے پروردگار عالم اپنے آخری حبیب کو بھیج دے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے۔ اللہ نے انسانیت پہ احسان عظیم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا۔ 12 ربیع الاول شریف تو شنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے میرے حضور کو پیدا کیا۔ میرے حضور مکہ کی سرزمین پہ صبح سویرے تشریف لاتے ہیں۔ میرے حضور جب صبح سویرے تشریف لائے، فوراً عقل نے سوال کیا میرے آقا رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں تشریف لائے، یا پھر حضور مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ فوراً عقل نے جواب دیا کہ اگر رات کے مکمل اندھیرے میں حضور تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی، اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے،
نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. اگر میرے آقا دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے حضور ایسے ماحول میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور دن کا مکمل اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. میرے آقا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ صبح سویرے تشریف لائے ہیں. جب میرے حضور مکہ میں صبح سویرے آئے تو مکہ کی گلیاں مہکنے لگی, مکہ کے در و دیوار مہکنے لگے, مکہ کی ہوا فضا مہکنے لگی, مکہ کی شاہراہیں مہکنے لگی. اللہ اکبر. کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں شام کو سویا تھا میرا باپ بیمار تھا لیکن صبح سویرے میرا باپ بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں شام کو اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تھا تو جو سوکھے درخت تھے صبح وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں شام کو سویا تھا میرے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے لیکن صبح سویرے ان کے تھن میں دودھ بھرے دکھائی دے رہے ہیں. یہ بات صبح سویرے سارے سرداران مکہ خانہ کعبہ کے سامنے اکٹھا ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے. تب تک کہ ایک سردار آ رہا ہے اور کہتا ہے اے سرداروں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے؟ تو سارے سردار کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے مکہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو مکہ کی صبح بدل گئی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو مکہ میں اس طرح کبھی ہم نے خوشبو نہیں سونگھی ہے؟ اللہ اکبر. وہ سردار کہتا ہے اگر جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں وہ بتا دوں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا ابھی میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا تھا اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور جب پلٹنے لگا تو میں نے دیکھا سردار قریش حضرت عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سفید چادر اوڑھے ہوئے وہ بچہ ہے اور وہ بچے کو لے کر سردار قریش حضرت عبد المطلب لے کے چلے جا رہے ہیں. میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے قدم کو دیکھ رہا تھا, اس بچے کو دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے تو میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیوں جھکا چلا آ رہا ہے, یہ کیوں؟ تو کہا نبی آخر الزمان کی آمد ہو رہی ہے, خانہ کعبہ جھکا چلا آ رہا ہے. اسی کو میرے امام عشق و محبت نے جب ترجمانی کی تو اپنے قلم کو اٹھا کے لکھ دیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت, ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے, میرے آقا تشریف لائے ہیں. صبح سویرے سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے, ناف بریدہ پیدا ہوئے. اس شان سے کوئی نہیں آیا, اس شان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. مکہ کے عورتیں نکل کے آ رہی ہیں. چلو دیکھو سیدہ آمنہ کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے, اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے, اتنا حسین و جمیل بچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. مکہ کی عورتیں آ رہی ہیں. آمنہ تمہیں مبارک ہو, اتنا خوبصورت بچہ تم نے پایا ہے. آمنہ تمہیں مبارک ہو, اتنا حسین و جمیل بچہ تمہارے گھر آیا ہے. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کے ولادت ہوئی ہے تو میرا بیٹا سجدے میں جاتا ہے. پہلے کہتا ہے الحمدللہ, پھر کہتا سبحان اللہ, تیسرے مرتبہ کہتا ہے اللہم رب حبلی امتی, اللہم رب حبلی امتی, اے میرے رب میرے گنہگار امت کو بخش دے. یہ میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے, میرے حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا, اسی میں میرا بچہ غائب ہو گیا. غیب سے آواز آ رہی تھی آمنہ مبارک ہو, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنا کر کے پیدا کیا ہے, انہیں رسولوں کا سردار بنا کے پیدا کیا ہے. غیب سے آواز آ رہی تھی انہیں جنت و دوزخ کو دکھا دیا جائے, انہیں عرش اعظم کا سیر کرا دیا جائے, پوری دنیا کا سیر کرایا گیا, میرے حضور کو پھر لا کے دے دیا گیا. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اتنا نور نکلا, اتنا نور نکلا, میں نے ملک شام کو دیکھ لیا. صرف ملک شام ہی کو نہیں بلکہ ملک شام کے چراگاہوں کو دیکھ لیا, ان میں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کو دیکھ لیا, ان اونٹوں کے گلوں میں جو قلابے پڑے ہوئے تھے میں نے اسے بھی دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو میرا گھر مہک گیا ہے, مکہ کی گلیاں مہک گئی ہیں. سیدہ آمنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ مکے کی عورتیں آ
آ کر کے کہتی ہیں اے آمنہ مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے، یہ تمہارے گھر میں چراغ کہاں سے جلتا رہتا ہے، تمہارے گھر میں روشنی کہاں سے رہتی ہے؟ سیدہ آمنہ سے وہ کہتی ہیں عورتیں کیا تم کہیں سے تیل ادھار لے کے آتی ہو پھر اپنے گھر میں جلاتی ہو؟ سیدہ آمنہ کا بیان سنیے، میرے حضور تشریف لائے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے مکے کی عورتوں تم کہتی ہو میں تیل کہاں سے لاتی ہوں، کیا ادھار لے کے آتی ہوں؟ نہیں نہیں، سنو، جب سے میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں چراغ کا استعمال ہی نہیں کیا ہے، میرے بیٹے کے جسم سے اتنا نور نکلتا ہے کہ میرا گھر روشن ہو جاتا ہے، میرا گھر منور ہو جاتا ہے، میرا گھر ایسا روشن و تابناک ہو جاتا ہے کہ اس طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، میرے حضور کی زندگی کی دیکھو، میرے حضور کی جلوہ گری کو دیکھو، میرے حضور کی ولادت کو دیکھو، میرے حضور کی پیدائش کے دیکھو۔ پہلے زمانے میں اگر یہاں ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں انہیں بخوبی پتا ہوگا، پہلے زمانے میں ماں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، باہر سے دائیاں آتی تھی، وہ دائیاں بچوں کو لے کر کے جاتی تھی، وہ دودھ پلاتی تھی، یعنی دیہاتوں میں لے جا کر وہاں کی ہوا اچھی ہوتی تھی، وہاں کی فضا اچھی ہوتی تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب میرے حضور تشریف لائے تو مکہ المکرمہ سے کئی 100 کلومیٹر دور پر حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا۔ الحمدللہ اس بار جب میں رمضان المبارک میں حاضر ہوا اس سے پہلے 3 مرتبہ اور میری حاضری ہوئی لیکن کبھی اس جگہ پہ جانے کی سعادت نہیں ملی۔ اس بار میں نے سوچا اب میں اس بار ضرور جاؤں گا جہاں میرے آقا کا بچپنا گزرا ہے، جہاں میرے آقا نے کھیلا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، آج بھی وہ وادی موجود ہے، وہاں مکانات تو نہیں ہے لیکن وہاں آج بھی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کی چند عورتیں تیار ہوئی اور وہ سب مکہ المکرمہ کی طرف آنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ المکرمہ چلتے ہیں، وہاں مالدار گھروں میں بچوں کی ولادت ہوئی ہے، ان کے بچوں کو لے لیا جائے، ان کی پرورش کیا جائے تاکہ انعام و اکرام مل جائے گا، کچھ پیسہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پاس تو ایک اونٹنی ہے وہ بھی کمزور ہے، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حلیمہ سعدیہ تیار ہوتی ہیں اور اس وقت آپ کا قبیلہ جو بنی سعد تھا وہ قحط میں مبتلا تھا، وہ غریبی میں مبتلا تھا۔ حلیمہ سعدیہ چلی ہیں، عورتیں چلی ہیں، جو 9 عورتیں تھیں ان کی اونٹنی تیز ترات تھی، وہ آگے چلی آتی ہیں، مکہ میں پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد مالدار گھروں سے بچوں کو لے لیتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی 7 جگہوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ آپ دیر میں مکہ پہنچی، جب آپ پہنچتی ہیں بچوں کو تلاش کیا لیکن کوئی بچہ نہیں ملا، تب تک کہ آنے والی عورتوں میں سے ایک عورت ملتی ہے۔ کہا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہا ابھی تک کہ تو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ سے وہ عورت کہتی ہے ہم لوگوں نے تو بچہ لے لیا ہے لیکن ایک ایسا بچہ ہے اگر میں نے بچہ لیا نہ ہوتا تو اسی بچے کو ہم لے لیتی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ نے کہا وہ کون سا بچہ ہے؟ کہا اس کی ولادت سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو میرے آقا کو یتیم کہا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا یہ وہی رسول ہیں جو یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جو غریبوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جو بیواؤں کو سہارا دینے والے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ کے اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بہن، اے عورت، جس لالچ میں تم آئی ہو وہ تمہاری لالچ پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے پوتے کی بڑی تعریف سنی ہے، بتاؤ شہزادے وقار ہیں کہاں؟ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ کے پاس پہنچ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے انداز میں سلام کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں میں آپ کا بچہ لینے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے حلیمہ، جس لالچ سے آئی ہو وہ تمہاری خواہش نہیں پوری ہو سکتی، اس لیے کہ تم انعام و اکرام کے لالچ میں آئی ہو، لیکن ان کے ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اب مجھے انعام و اکرام نہیں چاہیے، اب مجھے دولت و شہرت نہیں چاہیے، یہ بتاؤ آپ کے شہزادے وقار ہیں کہاں؟ رسول گرامی وقار ہے کہاں؟ شہزادے وقار ہے کہاں؟ حضرت آمنہ نے اشارہ کیا دیکھو وہ میرا شہزادہ لیٹا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا تو میں نے دیکھا حضور کے جسم پہ سفید چادر پڑی ہوئی تھی، میں نے سفید چادر کو ہٹایا، جیسے میرے حبیب کا چہرہ میرے نگاہوں کے سامنے آیا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا والوں،
اے بیٹیوں کے باپ اور اے بیٹوں کے باپ، اگر ماؤں سے پوچھ لیا جائے، اگر ان کی گود میں ان کا بچہ اگر رو رہا ہو اور روتے روتے مسکرا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بہت تکلیف میں ہو اور وہ رو رہا ہو، اگر روتے روتے مسکرا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ امام الانبیاء ہے جو مسکرا رہے ہیں، یہ نبیوں کے شہنشاہ ہے جو مسکرا رہے ہیں، یہ بشیر و نذیر ہے جو مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے جنہیں حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے وہ مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے میں نے حضور کو محمد کو اپنے سینے سے لگایا، ایسا لگا میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے حضور سے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد اپنے پستان کا دودھ پیش کیا۔ میرے حضور نے ایک پستان کا دودھ پیا اور دوسری پستان کا چھوڑ دیا۔ بار بار حلیمہ سعدیہ کوشش کر رہی تھی کہ حضور دونوں پستان کا دودھ پی لے، لیکن میرے آقا نے ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے پستان کا چھوڑ دیا۔ اے حضور کا ذکر سننے والوں، دھوبیا گاؤں میں آنے والوں، آج تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میرے حضور تو بچپن میں انصاف فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا تھا، حضور نے ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے کا چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں سمجھ گئی، اس وقت میں ایک دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اگر محمد دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو پھر دوسرا دودھ پینے والا بچہ دودھ پینے سے محروم رہ جاتا۔ یہ میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، ابھی چند مہینے کی بھی نہیں، ابھی چند دن کی عمر ہے۔ میرے حضور ایسا انصاف فرما رہے ہیں، لیکن آج حضور کا کلمہ پڑھنے والے، آج میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے، وہ دوسرے کے کھیت کی بےمانی کر رہے ہیں، وہ دوسرے کی مہ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ دوسرے کا پیسہ لے کر ہضم کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ بےمانی تمہارے اندر آ گئی ہے، بے نیتی تمہارے اندر آ گئی ہے، پیسہ کو دیکھ کر کے نیت بدل دیتے ہو، دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، ایک پستان کا دودھ میرے حضور نے پیا ہے، دوسرے کا چھوڑ دیا ہے، دوسرے پینے والے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں سیدہ آمنہ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد کہا اے آمنہ بہن مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ جو میرے قبیلے سے عورتیں آئی تھی وہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کون اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، کون اپنے دل کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ رواج تھا، یہ وہاں کا ماحول پایا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ نے میرے حضور کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں حلیمہ سعدیہ کو دے دیا۔ اب جب میرے حضور کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے اونٹنی پہ بیٹھی ہے، وہی اونٹنی جو ادھر سے آئی تھی تو کمزوری کی بنیاد پر سات جگہ پہ بیٹھی تھی، مگر جب میرے حضور اس پہ چڑھے ہیں، میرے حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، تو وہ اونٹنی جو کمزور تھی اب ساری عورتوں کی اونٹنیوں سے آگے نکلتی جا رہی ہے، وہ ساری سواریوں سے آگے نکلتی جا رہی ہے۔ راستے میں عورتوں نے پوچھا تھا اے حلیمہ کیا تم نے مکے میں سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی نہیں میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ کے سوار ہونے کی برکت ہے کہ میرے اونٹنی جو کمزور تھی وہ چست اور پھرتیلی ہو گئی ہے اور سارے سواریوں سے آگے نکلتی جا رہی ہے۔ میرے آقا جدھر سے گزرتے وہ راستہ مہک جاتا، اگر میرے حضور جنگلات کی طرف سے گزرتے تو جنگلات مہک جاتے، اگر میرے حضور پہاڑوں کی طرف سے گزرتے تو پہاڑی مہک جاتی۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے میرے نبی گزرتے جانور چرنا چھوڑ دیتے اور جانور اپنی زبان میں کہتے تھے یہ امام الانبیاء جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، یہ سید المرسلین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ البتہ حلیمہ سعدیہ میرے حضور کو جدھر سے لے کے گئی وہ راستہ مہک گیا۔ تبھی تو امام عشق و محبت بریلی کے امام نے کہا تھا میرے حضور جدھر سے گزرتے ہیں وہ راستہ مہک جاتا ہے، میرے حضور جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی مہک جاتی ہے۔ کیا ہی خوب ترجمانی کیا تھا میرے امام نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت
उलमाए अहले एक मर्तबा जरा जहमत न हो तो पूरा मजमा फिर अपने रब को पुकारिए, जरा कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, मेरे हुजूर को लेकर हलीमा सादिया अपने कबीले में पहुंची। सुनो मेरे हुजूर की सीरत सुनने वालों, आज आपको बताता हूं मेरे हुजूर की सीरत क्या है। हलीमा सादिया जब अपने कबीले में लेके गई तो मेरे हुजूर को देखने उन कबीले के लोग आ रहे हैं। हलीमा मुबारक हो, कितना हसीन और जमील बच्चा लेके आई हो, कितना खूबसूरत बच्चा लेके आई हो, कितना मुबारक बच्चा लेके आई हो। अल्लाह अकबर। वहाँ कबीले वाले कहते हैं अगर मेरा बच्चा बीमार हो जाता, सुबह सवेरे हलीमा सादिया के पास पहुंच जाती हम और कहते ए हलीमा, अपने जो बच्चा लेकर के आई हो उनका हाथ हमारे बच्चे के सर पे रख दो ताकि मेरा बच्चा शिफा याब हो जाए। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ कि शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन मेरा अल्लाह भी जब शिफा देना चाहता है तो मेरे सरकार के वसीले से शिफा अता करता है। ये मत कहा करो कि जो चाहता है अल्लाह ही देता है, बेशक अल्लाह ही देता है, लेकिन पहले अपने मुस्तफा को अता करता है, फिर मेरे हबीब पूरी कायनात में तकसीम करते हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हलीमा सादिया कहती हैं कि लोग दर्जों आने लगे और कहते थे हलीमा ये काम मेरा बिगड़ा हुआ है, जरा मोहम्मद का चेहरा तो दिखा दो। अल्लाह अकबर। कहती हलीमा सादिया जब भीड़ लगने लगी तो हमने अपने दरवाजे पे हौज खोज दिया और खोदने के बाद उसमें मोहम्मद के तलवों को डाल दिया और कहा जिसको मेरे हुजूर के तलवों का धोवन लेकर के जाना हो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत तजीमुल बरकत क्या ही खूब फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आज आपको एक बात बताऊं, आज हम और आप हुजूर की सीरत तो जरूर सुनते हैं, लेकिन एक कमी हम पे आ गई है, एक कमी हमारे अंदर आ गई है कि हम बहनों का ख्याल नहीं करते हैं। आज हमारे दरमियान अगर हमारे घर पे हमारी बहनें आ जाएं, तवज्जो के साथ सुनना, ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन अगर दिल करे तो इसको हजम कर जाना। अल्लाह अकबर। आज हमने बहनों की इज्जत को पामाल कर दिया है, तार तार कर दिया है। वो बहनें जो कभी तुम्हारे बीमार होने पे उनका चेहरा उतर जाया करता था, तुम बीमार होते थे तो उनका दिल बीमार हो जाता था, तुम बीमार होते तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया की एक लड़की है जिनका नाम हजरत शीमा बताया जाता है। जब मगरिब के वक्त सारे घर के औरतों की बच्चियां अपने भाइयों को लेकर इकट्ठा होती तो वो आपस में बातें करती थी, देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। कोई बच्ची कहती देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। तब तक कि हलीमा सादिया की लड़की मेरे सरकार को लेकर पहुंच जाती और जब मेरे सरकार उनके दरमियान आ जाते तो हजरत शीमा कहती ए लड़कियों अब बताओ किसका भाई खूबसूरत है। तो सारी बच्चियां बैक जबान होके कहती मोहम्मद से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बहनों की इज्जतों को पामाल करने वालों, मेरे हुजूर की सीरत सुनने वालों, जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हें बहनों को टाइम देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। तुम्हारे घर अगर तुम्हारी बहन आ जाए तो तुम्हारी औरत कहती है ये तो हम पे बोझ बन गई है। अल्लाह अकबर। बहनों को बोझ समझने वालों और मेरे हुजूर की सीरत सुनने वालों जरा सुन के जाना और बहनों को बोझ मत समझा करो। जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन आ जाए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये राम गांव चौराहों पे बैठकर कहीं अय्याशी में पैसा उड़ाते हैं, कहीं नचनियों पे पैसा उड़ाते हैं, कहीं अपने दोस्तों पे पैसा उड़ाते हैं, 5-5 हजार की नोट खत्म करते हैं, तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पे एक जोड़ा अपने बहन को नहीं दे पाते हैं, एक जोड़ा कपड़ा भी अपने बहन को नहीं दे पाते। अल्लाह अकबर। मेरे आका की सीरत सुनने वालों सुनो, आज तुमने बहनों को अपने घर से दूर कर दिया है, बहनों की मोहब्बत को खत्म कर दिया है। वही बहन जब तुम बीमार होते थे तो वो बीमार हो जाती थी, वो दुआ किया करती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर की सीरत सुनने वालों मेरे आका की हदीस सुन करके जाओ और अपनी बहनों की इज्जतों को पामाल मत करो। आज तुम्हारे पास तो मोबाइल है, घंटों घंटों ये नौजवान लड़के गैर लड़कियों से बात कर लेते हैं, रात के तन्हाई में अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं आती है। अगर इनके पास कोई अनजाना नंबर आ जाए तो उस नंबर पर बार बार कॉल करते हैं, बात करते हैं। अगर कोई लड़का लड़की बन करके फोन कर दे लड़की की आवाज में तब भी ये फोन पे लग जाते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, रिचार्ज भी करवाते हैं। अगर वो पैसा भी मांगे तो ये पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके पास बहनों के लिए पैसा नहीं है, बहनों के लिए एक जोड़ा कपड़ा देने के लिए नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे आका सरवर कौनैन की सीरत सुनने वालों, मेरे आका की सगी बहन कोई नहीं है, मेरे आका की वही बहन हलीमा सादिया की लड़की है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं मेरे पास एक बाग था और
سال میں 2 مرتبہ میں کھجوریں توڑتا تھا، اور پہلے جو حصہ لگاتا تھا تو اپنے رضائی بہن کا لگا کر کے بھیج دیا کرتا تھا۔ اے میرے حضور کی سیرت سننے والوں، یہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہاں ہاں اے بہنوں، تم سے کہنا چاہوں گا، کبھی جب اپنے بھائی کے گھر جایا کرو تو اپنے بھائی کے کان مت بھرا کرو کہ بھابھی ایسی ہے یا تمہارے عورت ایسی ہے، اپنے بھائیوں کے کان کو نہ بھرا کرو۔ ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ توجہ کریے گا، ایک جملہ بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، اپنے بہنوں کو عزت کیا کرو۔ آج اگر تمہارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، تم باباؤں کے پاس جاتے ہو، نہ وہ فجر پڑھتا ہے، نہ وہ ظہر پڑھتا ہے، نہ وہ عصر پڑھتا ہے، نہ مغرب پڑھتا ہے، نہ عشاء پڑھتا ہے، بڑے بڑے بال رکھ لیتا ہے، 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے بابا ظہر کہاں پڑھتے ہو، کہتا مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں، کہتا کہو عصر کہاں پڑھتے ہو، کہے گا مکہ شریف میں پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ، 10 انگوٹھیاں رکھ کر شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے کہتا ہے کہ ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی گھیر لے، اگر تمہیں کوئی مصیبت گھیر لے، اگر کوئی بلا آ جائے تو باباؤں کے پاس مت جایا کرو جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا فرمان سنو، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی بلا آ جائے، باباؤں کے پاس مت جایا کرو، اپنے بہن سے فون لگا کر کے کہہ دیا کرو، یہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دیا کرو، اے بہن ذرا میرے لیے دعا کر دے، مجھ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، مجھ کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، مجھ کو آفتوں نے گھیر لیا ہے، اے بہن ذرا دعا تو کر دے، اللہ میرے مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ میرے پریشانیوں کو دور کر دے۔ میں نہیں کہتا، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں وہی بہن مصلی اٹھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جب تمہارے حق میں دعا کرتی ہے تو اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بھائی کی مصیبت کو دور کر دے، میرے بھائی کے سر پہ جو آفت آ گئی ہے اسے دور کر دے۔ میں نہیں کہتا، میرے حضور کی سیرت سننے والوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بہن کا ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے، اللہ اس کے بھائی کے مصیبت کو پہلے دور کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کے بھائی کے مصیبت کو پہلے دور کر دیا کرتا ہے۔ تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ غیر پہ پیسہ خرچ کرنے والوں، ذرا بہن کو دیکھا کرو، اللہ نے تمہیں خوبصورت بہن دیا ہے، اس سے محبت کیا کرو۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے تمہیں بتایا تھا کہ بہن کے اگر بیٹیوں کی عزت کرو، اس کے بعد اپنے بیویوں کی عزت کیا کرو۔ ایک توجہ اور دلانا چاہوں گا، آج تم نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت سنتے ہیں، لیکن آج تم نے اپنے بہن کو، اپنے بہن کی عزت کو تاتار کیا ہے، اور پھر اپنے ماں اور باپ کے عزت کو بھی تم نے رون دیا ہے اپنے پیروں کے تلے۔ اللہ اکبر، میں کہنا چاہوں گا کہ حضور کی سیرت سننے والوں سنو، میرے حضور کی سیرت سننے والوں سنو۔ آج ہمارا نوجوان بمبئی کے گنڈوں کی نقل کرتا ہے، میری طرف توجہ کریے، میرے طرف اپنے ذہن کو آپ قریب کیجئے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد شہزاد غوث اعظم، آمد شہزاد غوث اعظم۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں، پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ الحاج شاہ سید احمد رضا صاحب قادری مدد اللہ العالی و نورانی بلرام پور، حضرت کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ آپ حضرات جو ادھر ادھر چھٹکے ہوئے ہیں یکجا ہو جائیں، جو پیچھے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات آگے آ جائیں، آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں آگے کی ان کو پر کر لیں، آ جائیں آپ حضرات، آ جائیں۔ پیچھے والے حضرات ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہاں آ کر کے بیٹھے۔ ذرا ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، اور اپنے رب کو پکاریے، شرمائیے نہیں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آج کا یہ نوجوان بمبئی کے گنڈوں کے زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے اپنے ہاتھ کے کلائی میں دھاگے پہنتا ہے، کڑے باندھتا ہے، اور جب اس سے پوچھو کہ کہاں سے لے کے آئے ہو تو کبھی کہتا ہے سید سالار کے مزار سے لے کے آئے ہیں، کبھی کہتا ہے نظام الدین اولیاء کے مزار سے لے کے آئے ہیں، کبھی کہتا ہے غریب نواز کے مزار سے لے کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے میرے حضور کا کلمہ
کلمہ پڑھنے والے سن، اگر گنبد خضرا سے بھی دھاگے لے کر کے آ جائے اور اپنے کلائی میں باندھ لے تو اسے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اور تیرا حال یہ ہے تو اپنے کلائی میں دھاگے بھی باندھتا ہے، اپنے کلائی میں کنگن بھی پہنتا ہے. اللہ اکبر، ذرا سن تو صحیح. تو اپنے کانوں کو جھتا کر کے ٹہلتا ہے، اپنے بمبئی کے گنڈوں کو دیکھتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے سر کے بال کو کٹوایا ہے، ہیئر اسٹائل کروایا ہے، اسی طرح تو اپنے سر کے ہیئر اسٹائل کو کرواتا ہے. رام گاؤں کے چوراہے پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ جس طرح بمبئی کے گنڈے نے اپنے بال کو بنایا ہے ایسے میرے بال کو بنا دے. اللہ اکبر. میں کہتا تم حضور کی سیرت سنتے ہو، تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن تمہاری چلن، تمہاری چال، تمہاری ڈھال اور تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب غیروں کی طرح ہے. تم کھڑے ہو کر کے کھاتے ہو، تم کھڑے ہو کر کے پیتے ہو، تم ایسے چلتے ہو، شادیوں میں کھانا برباد کرتے ہو، جہیز کے نام پہ لوگوں کو پریشان کرتے ہو، باراتیوں کے نام پہ لوگوں کو پریشان کرتے ہو. میں نے کہا کہ اگر تجھے کان ہی چھدوانا تھا تو لڑکی کیوں نہیں بن گیا تھا؟ اگر تجھے اپنے بال کو ہر طرح سے بنوانا تھا تو لڑکی کیوں نہیں بن گیا تھا؟ بمبئی کے گنڈے نے اگر اپنے پینٹ کو ایک جگہ سے پھاڑا تو اس نے اپنے پینٹ کو 10 جگہ سے پھاڑ لیا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر اس کی زندگی دیکھو نا تو راتوں رات گھنٹوں گھنٹوں فحش تصویر دیکھ کر کے اپنی راتیں گزارتا ہے. سوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، گندی تصویر دیکھ کر کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے حضور کی سیرت سننے والوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر گندی تصویر دیکھ کر کے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ تمہاری آنکھ میں جہنم کی آگ کا کیلا بنا کر کے ٹھوک دے گا. اے میرے حضور کی سیرت سننے والوں، اب بھی سدھرنے کا وقت ہے. ماؤں کو گالیاں مت دیا کرو، باپوں کو ستایا مت کرو. یہاں علماء بیٹھے ہیں، حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہوئی ہے، آج تم ماؤں کو تکلیف دیتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التحیۃ والثناء وعلیہ التحیۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک ایسا سخت تھا، جب اس کی ماں اسے پکارتی تھی بیٹا مجھے پانی چاہیے، بیٹا مجھے کھانا چاہیے، تو کہا کرتا تھا کیا تو گدھے کی آواز میں بولا کرتی ہے؟ اللہ اکبر. اے ماؤں کو گالیاں دینے والوں، اے باپوں کو ستانے والوں سنو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کی بارگاہ میں وہ ہم کلام ہوتے ہیں، کوہ دور پہ جا کے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ آج تک میں نے تمام قبروں کو دیکھا لیکن ایک قبر کو آج عجیب و غریب دیکھا ہے، قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم سنو، جب یہ زندہ تھا اور اس کی ماں اسے پکارتی تھی بیٹا مجھے پانی چاہیے، بیٹا مجھے کھانا چاہیے، تو یہ کہا کرتا تھا کیا تو گدھے کی آواز میں بولتی ہے؟ اسی عذاب میں اسے مبتلا کر دیا گیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ماؤں کو ستانے والوں، اے باپ کو گالیاں دینے والوں، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اگر پہلا پارہ اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 5ویں پارے کو اٹھا کے پڑھیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 8واں پارہ اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں اللہ کا قرآن 15ویں پارے میں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں. لیکن آج کا مسلمان ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، گھر سے باہر بھی نکالتا ہے. سچ یہ ہے کہ ایک ماں باپ مل کر کے 8 بچوں کو پال لیتے ہیں، 12 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن یہ 12 بچے مل کر کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی ہے. کہاں سے اللہ کی برکت آ جائے، کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے؟ تم نے ماں باپ کو گالیاں دی ہیں، نمازوں کو چھوڑا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات کو دیا کرو. کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے. کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی قرآن پڑھتے جائیے، نماز کی عظمت کو جانتے جائیے، نماز کی عزت کو سمجھتے جائیے، نمازوں کی
پابندی کرو، ورنہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے 80 سال تک اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اسے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں میرے آقا کا میلاد مناتے ہو، حضور کی سیرت سنتے ہو، تو فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، تاکہ میرے مصطفیٰ میدان محشر میں تمہیں دیکھیں اور دیکھ کر کے کہیں یہ فجر میں اس نے وضو کیا تھا، اس نے ظہر میں وضو کیا تھا، اور وضو کرنے کی بدولت اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی چمک رہا ہے، اس کا پیر بھی چمک رہا ہے۔ مصطفیٰ تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ کسی اور کا امتی نہیں ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی ہے۔